اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو یعنی 12 ربیع الاول کو عید کا دن کہنا اور عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، جس کو مسلمان بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں کہ یہ دن حضور کائنات سرکار دو عالم رحمت مجسم نور مجسم شاہ بنی آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس دن کو یوم عید کہتی ہے، اور اس جشن کو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، جس پر کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے، یہ تشویش ہوتی ہے کہ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو جب اس عید کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تیسری عید اسلام میں نہیں ہے اور یہ تیسری عید بدعت ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خیال بالکل درست نہیں ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور تیسری عید کا تصور جائز نہیں۔ اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی یہ جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ عیدیں واجب ہیں، مگر ایسا نہیں کہ صرف یہی 2 عیدیں ہوں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اسلام میں عیدیں موجود ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جامع ترمذی کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3043 3043 حدیث نمبر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعۃ یوم العید، یعنی اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک سال میں تقریباً 52 جمعے یعنی 52 فرائیڈے ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ ہر فرائیڈے مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں یا اس بارے میں غلط بات کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ان کا یہ غلط اعتراض اس بات سے رد ہو جاتا ہے کہ اسلام میں 52 عیدیں تو ایک سال میں صرف جمعے کی ہیں۔ تو یہ ایک بات تو یقیناً ہمارے ناظرین کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں بلکہ جمعہ بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، عید الفطر بھی عید ہے۔ اب جان لیتے ہیں اس بات کو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تھوڑی سی توجہ سے اس بات کو سنیں تو آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے۔ تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل فرما کے ارشاد فرما دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اس آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان یعنی مائدہ نازل فرما جو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔
تو اس آیت پہ اگر غور کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو عید کا دن بنانا بالکل جائز ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ جو لوگ تھوڑا بہت اگر عربی سے واقف ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکونو لنا عیدن، یعنی یہ کوئی اللہ کے حکم سے عید نہیں ہوگی، یہ کوئی واجب یا فرض عید نہیں ہوگی، بلکہ یہ عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکونو لنا، یعنی ہم خود سے اس کو عید بنا لیں گے، اپنے پہلوں کے لیے بھی، اپنے آخر والوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آسمان سے اس نعمت کو اتارا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کے لیے عید بنا لیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان کا انعام فرمایا ہو، تو وہ عید بن جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمائے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیج دیا۔ تو جب دسترخوان اترے اس پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید منا لیں، اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کا محبوب رسول تشریف لے آئیں تو اس دن کو عید نہ منایا جائے۔ اس دن کو اگر کوئی عید کہے تو لوگ اعتراض کریں، تو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے قرآن مجید کے جاہل لوگ ہیں جو ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو ایک دسترخوان کے اترنے پر بھی عید منانے کا کہتا ہے، اور جس دن اللہ کی تمام کائنات کے مالک و مختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اس دن کو عید نہ منایا جائے، بلکہ جب ایک دسترخوان کا آنا اللہ کی طرف سے عید ہو جائے تو اللہ کی مخلوقات کی سب سے عظیم مخلوق، سب سے اعلیٰ اللہ کی خلقت، سب سے محبوب اللہ کے رسول آ جائیں تو وہ نہ صرف عید ہوگی بلکہ ساری عیدوں کی بھی عید ہوگی، اور ہر عید اس ایک عید کا صدقہ ہوگی۔ تو امید ہے ہمارے ناظرین اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور ہمارے ان بھائیوں سے بھی عرض ہے کہ جو اس کو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اس کو اگر ذرا سا اپنی عقل اور شعور سے سوچیں تو ان کا اعتراض باطل ہو جاتا ہے۔ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تو ان کا اعتراض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں جمعے کو عید فرما کر رد کر دیتے ہیں، اور جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ملنے پر حضور کے میلاد النبی کو خوشی اور عید کا دن نہ بنایا جائے، تو اس کا جواب خود اللہ قرآن مجید میں دے دیتا ہے کہ جب ایک دسترخوان اترے تو وہ عید ہو جائے، اور جب وہ ذات اترے کہ جو کائنات کے ہر دسترخوان کی وجہ ہے تو ان کا دن عید کیوں نہ ہو۔ امید ہے ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ رسول کی رضا میں رہتے ہوئے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔